میں بااختیار نبی ہوں، وہ جا وہ بچہ حلال کر والا تم پھر قربانی کا خدا عطا فرما دے۔ اور میں کبھی سے آپ سیتا جو نام بکاوا میری توہین نہ گئی، اور ادھر میرے کو سننی ہے، ادھر میرے نبی نے فرمایا ایک جائز نہ سیتا صرف تیرے واسطے، باقی سارے کا حلال ہی کرنے۔ نبی اس کے لیے جو چاہیں وہ حکم جاری فرما سکتے ہیں۔ توجہ ہے اور بٹھی ہے، ہوں میں بات نہ کر دینا۔ جس نے مجھے سپیکر ملیا تو صرف 3 منٹ رہ گئے گھنٹہ ہون تو میں تو مسئلہ سمجھا لیا ہے، لیکن میں چاہنا کہ تھوڑا جہا رنگ بھر دے مجھے جاگ دے بیٹے پر یہ رنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوست خدا چلیے سمجھنے کی کوشش کر، ہوں جا نبی دیا شانہ نہیں مانتا تو کھے وہ جائیں گا وہ مجھے سمجھا نہ کرا، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور ان کا کہنا کہ تیرے کو آنا کہاں ہے، جس میرے نبی دیا شانہ پڑھیں سمجھے اور دھیان کریں اور خوش ہوں کہ میں آؤں تو یہ کبھی نہیں میں نہیں مانتا، ان کو جا رہی چلو کافر ہو گئے تو نام مننے تو سمجھ آؤں گی کہ تو کافر کہ تو مسلمان ہو کے نہیں مانتا، لے کے پیو کا کوئی جواب دے جی گل تو کچھ نہ ہو، ان کو تین شرم نہیں آتی۔ مظاہر حق کے لکھا جائے یہ بھی ساری کتاب نہیں ہے، یہ بھی تقریرا لکھی جائے، سمجھ آیا کرو کو گلا سارے بھی سمجھا کرو کیوں حضرت جی کہ اس کتاب سے بیٹھا ہے وہ لکھا نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما سے ایک شخص آ گیا، انہیں کہا بھی حضور میں آیا چاہتی میں تو کلمہ کو نہیں پڑھیا پر میں پتا تھوڑے کو کیوں آیا فرما دس کہنا جی میری ایک دھی سی مینوں وہ بڑا ہی پیار سی، وہ فوت ہو گئی ہے چھوٹی عمر ہے 10 سال 12 سال 15 سال خدا بہتر جانے کتنی عمر سی، انہیں کہا حضور میں ان قبر سے دفن کر دیتا ہے، میں پھر خبر کرنے کی کوشش کی میرے کو نہیں ہوا، اگر تھی میری بیٹی کو کر دیو زندہ جی میں تمہیں کہا یہ بیٹھا ہے زندہ، اچھا اگے میں کہنا زبان لا کے تھی آپ بولنا سمجھ آ رہی ہے، جی تھی زندہ کر دو نا تو میں تھوڑا کلمہ پڑھ لاں گا۔ اگلی گل سے بھی حضور نے فرمایا میں سمجھا تو گل کر گل ہے، انہیں کہا حضور میری بیٹی فوت ہو گئی میں قبر سے دفن کرتی، فرمایا میں یہی سن کے آخر انہوں اپنی گل کو حیران ہو گیا کہ میں کچھ کہہ دیا نبی کہنا دور قبر سے اگے جڑا جواب ہے اس نے جناب سنیا جی، فرمایا میں یہی کہہ دیا بھی بس زندہ کرنا نہ فرمایا چل مجھے قبر پکا دو، سنی بندے کی باری آ گئی ہے، نبی پاک کو قبر سے رکھے تیری آ قبر ہے اپنے پر مورے نیڑے ہے، فرمایا تیری بیٹی کا نام کی انہوں نے دسیا فلانا نام ہے، نبی پاک نے قبر سے کھلو کے آواز لائی نا وہ نام لے کے کہ پتا قبر تو کی کہہ کے نکلی کہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، ایس واسطے لبیک کے نعرے لا دے، توجہ ہے سب رات کی کہ نہیں ہے؟ جب تک کوئی بندہ حضور دیا شانہ نہ مننے وہ کدی سنی بنتا، سارے کو کدی سنی بنتا، ہاں جی اصل مسئلہ پہلا تنازع آج اچھا لوگ کی جھگڑے بڑھائی کرتے جی ہری پٹری بنا کتنے لکھا چٹی کتنے لکھا یاری کتنے لکھی بارہ کتنے لکھی جھگڑے کتنے لکھے اور میں گیا وہ چوڑ جان دی یہ تیرا دل کرتا ہے کار نہیں دل کرتا نہ کار جھگڑا یہ نہیں جھگڑا اصل تنازع آ ہے ٹھیک کسی نے مہنگی تھی تو نہ لا جڑا جھگڑا والا جھگڑا بنا نہیں کرتا ٹھیک ہے ہو سکتا بیچارے کو پیسے نہ ہون یا کوٹے چڑھن والا کوئی نہ ہوے وہ چنگا بیچارہ نہیں لگتا کہ مرنا نہیں کر کے گل کوئی مت تو یار بھی نہیں کی گل مسلمان نہیں رہنا تینوں کہ نہیں آخیا جناب بات آ کے لکھی پیچھے کا ختم دل تم شاپ نہ من تم اپنی اپنے پاؤں ٹرانسفر میں کنٹے نہیں ختم ہوا اختلاف ہے نہیں ہے 11ویں 12ویں 4یا 3یا 7 جناب اس بات ہوا چنڈے چنڈیاں لیٹا جلوس یہ اختلاف نہیں ہے چٹی پگڑی کالی پگڑی ہاتھ چوک کے ایسے بن کے چھٹ کے نہیں ہے
آپ کو کس نے کہا؟ یہ فقہی مسائل ہوتے ہیں جس کو جو سمجھ آتی ہے اس پہ عمل کرتے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. میلاد یار یہ محبت کی بات ہے سمجھ آ ٹھیک ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. نہیں سمجھ اتنا ابھیان پتا ہی نہیں رکھا کہ کھائی نہیں رکھا مسئلہ یہ کہڑی دلیل نام کا مر کوئی تو ایڈا سستا مولوی کو نہیں لبنا جی یہ نہیں چھوٹ دیتی جاتا ہے. لیکن میں اصل آپ کو مسئلہ عقیدے کا سمجھا رہا ہوں. وہ اختلاف ہے نہیں اختلاف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں نہیں مانتے. کوئی کہتا حضور کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا, کوئی کہتا حضور ہمارے جیسے ہیں, کوئی کہتا حضور کے اختیار نہیں ہے, کوئی حضور کی نورانیت کو نہیں مانتا. وہ میں نے کہا اللہ کے بندے اختلاف یہ ہے اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہوگا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں, اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ بات عقیدہ ہے, اور یہ بات عقیدہ ہے وہ نہ ہمارا پیر بن سکتا ہے, نہ مولوی بن سکتا ہے, نہ امام بن سکتا ہے. اور نو رکھنا ہے سائڈ پہ, سانو چاہیے عقیدے والا. سبحان اللہ. سمجھ آئیے آپ سب یہ بات کو. اور پھر اس کے بعد یہ عقیدہ رکھنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. کیا نبی ہیں؟ آخری نبی ہیں. اور میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. یہ میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا جو اس کا عقیدہ رکھے یا کہہ کے آ سکتا ہے نیا نبی پیدا ہو کر تو وہ کافر ہے, مرتد ہے, واجب القتل ہے, جہنمی ہے. جو نہیں فرما رہے آپ حضرات اب سمجھے ہو جناب. اصل مسئلہ یہ ہے اور اسی کے ساتھ اگلا مسئلہ بھی سنیے. اختلاف یہ ہے اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی امتیوں میں سے اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے. اور بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. میں اگر تقریر کو پھر انہوں نے پیر سیلا کے کی تھی جی آج کل پیر بھی بغیر گراریاں تو میں پیر ہوں نا کچھ چبڑ جاتی کو پتا نہیں ہے کس کو علم بھی ہے آپ کو پتا ہے پیر ہونے کے لیے کیا پتا ہے تمہیں انہیں بھی کون دسنا کٹا کھول گیا. ادھر دیکھو پیر کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے صحیح العقیدہ سننی ہو. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے پیر کے لیے دوسری شرط یہ ہے فرمایا کہ وہ باعمل ہو. تیسری شرط فرمایا قرآن و حدیث کا ماہر عالم ہو. جس ویلے کو مسئلہ بن جائے یا مسئلہ لپنا پڑے یا مسئلہ بیان کرنا پڑے چبڑا نہ مارے, قرآن کھولے مسئلہ سمجھے بھی سمجھاوے بھی تکڑا عالم ہوئے تے پیر ہوگا. جڑا عالم نہیں ہوگا بس مولویوں کی لائن ہو رہا پیرا نہیں ہو رہا. میں کہتی تیری بے بیائی ہو رہا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ لکھا فرمایا متخذ اللہ ولیا جاہلا اللہ کسے جاہل کو کبھی ولی بناؤں گا ہی نہیں. ولی بنتا ہی ہے جڑا پہلو عالم ہوے پھر ولی بنتا ہے. آواز مٹھی ہو گئی ہے تھوڑی. سبحان اللہ. چند اشخاص ہوتے تھے جڑا ماترداد ولی ہوتے تھے سمجھ آ رہی ہے ورنہ ولی ہوئے اور عالم نہ ہوئے یہ ہو سکتا یاد رکھ لے. اور چوتھی شرط پیر واسطے اعلیٰ حضرت نے لکھی فرمایا سلسلہ بھی متصل ہوگا نبی پاک تک. وہ مرید ہوئے اپنے پیر دا وہ اپنے پیر دا وہ اپنے پیر دا وہ اپنے پیر دا وہ اپنے پیر دا چل دیا سلسلہ کہ دیتا ہی جاوے حضور تک. اے چار شرطوں پیر بن گئے. اور میں عوام بھی ایک گل کرا مولوی رکھنا ہوگا نا قاری صاحب نہیں نا ٹیسٹ لینا میں کہ تسی 20 کیوں نہیں دیکھ دے 5 دن ٹیسٹ لگنے کیوں ادھر جی یہ تو سیدھا آنا سارے نال. خدا کا خوف کرو یار. ٹیسٹ پتہ کون لیا کرے. میں جدوں بجکور شہر بھی میں 6-7 سال جمعہ پڑھایا ہے بہت اچھے لوگ نے میرا اجے بھی اللہ اللہ دے فضل دے نال اتنے میں گیا نا میں نے ٹیسٹ لینا ہے عشاء کی نماز پڑھے میں تو صحیح ہو رہے گا یہ کون ہے صدر صاحب کہ جی میں فیکٹری پرانا جی فیکٹری کے نا اور جنگل فیکٹری نکل گیا. میں کہ سارے اڑیا میں کہ دیکھو تھی میرے تو بڑے میں تمہیں بڑی قدر کی نگاہ نہ دیکھنا لیکن میری گل ہے پلیز مائنڈ نہیں کرنا. کہنا دسو میں کہ جی میں پورے 8 سال لا کے دسنامی کیتا ہے جامی صاحب کو پچھلی کلاس کرتا سمجھ آئی. میں کہ یار میں 8 سال لا کے پڑھے ہاں میرا امتحان وہ لگے کہ 9 سال پڑھیا ہو
کہ بھائن تسی نہیں پڑھے میرا حق بنتا میں تھوڑا ٹیسٹ لوا. اچھا وہ جڑا صدر سی نا انہوں گل سمجھ آ گئی. مینوں اٹھ کے کہنا منڈیا اٹھ کے کھڑا ہوئی میں کھڑا ہوا مینوں نہ جفی پائی کہتا جا اسی تینوں ہی اتنے رکھنا ہے کہ سانوں گل سمجھ آ گئی. لوڑی آ میرا ٹیسٹ ہوا ہوں آ کے سانوں سمجھ آ گئی بس این گل مینوں کہنے لگے جی تنخواہ کی لے گا. میں کہا سرکار مکنا تو میں کوئی نہیں پر جناب جنہ تے گھر نہ گزارا ہوتا نا وہ نہیں میرے گھر. صدر صاحب ایک بار تو تیڑی آ گئی منڈے نے کہڑی گل ہے ساڈا تو 40,000 آتا ہے تو میں کہ ابھی کہڑا سارے روزے رکھنے ساڈے بھی گھر بغیرہ کچھ ہے. خیر انہوں نے اچھا تعین کیا اس ویلے ٹھیک ہے نا جی لیکن بڑا اچھا سلسلہ. میں اتنے انہوں نے دوسرے دن آخیا میں کہ جناب بس اوقات آ جاتے جی آواز کی طرح ہے تقریر کی نہیں کرتا فلانا کی ٹنگنا کی جب کوشچن آنا نا کہ تاریخ دیکھو کسی کا ایک ووٹ تو گھٹ نہیں ہے جی گھٹ تو پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں کہ سرکار جی ووٹ گھٹ والا بندہ وہ پیچھے نماز نہیں نہ آتی تو جی ووٹ تو گھٹ داڑیے وہ ہاتھ ہاتھ دے کے بیت نہیں پیر نہیں کہ بن یہ سانو مسئلے آ گئے جناب یہ سانو مسئلے آ گئے سمجھ آئی. ہوں اج تک مسئلہ یہ آ جا پیچھے وڈے گھر جم پیا وہ پیر نے پاویں شاہ نے ناراض نہ بتاؤ کا سانو کیتا ہے یار ہے کہ ابھی تو نہیں کیتا نہ ساری لوڑ ہے لیکن قوم مسئلہ بھی نہ دسی ہے. دیکھو مولوی کا منڈا مولوی نہیں ڈرائیور کا منڈا ڈرائیور نہیں پیلٹ کا منڈا پیلٹ نہیں ڈاکٹر کا منڈا ڈاکٹر نہیں پیر کا منڈا پیر نہیں ہو گئے چپ جانتے تھی بنایا صاحب دادا وہ گردن سے جتا اتنا موٹا اتفاق کا سریا وہ ہونا اینج نہ اینج کہنا میں نہیں سب کچھ حالانکہ کپ پلے کچھ صرف پیے بڑے گھر جانتے بس بڑے گھر جان کو سارے سر سے چڑھ کے نچے گا کئی بندے تیرے مقدر ہے پترا تو بڑے گھر جا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن پتر پیر بننے واسطے آ شرطاں پوریاں کر جاگتے بیٹھے تو حضور غوث پاک نے جو دسیاں وہ سبحان اللہ فرمایا پیر کے واسطے 12 شرطاں ہیں بیٹھے ہو ایسا جواب ہوئے گا ادھر دیکھنا فرمایا پہلی تو وہ چیزیں جو اللہ کی ذات کی ہیں ان کی جھلک پیر میں نظر آئے کیا کیا فرمایا وہ بندہ پردہ پوشی بھی کرے اور معافی بھی دے اور لفظ استعمال کیے ستار بھی ہو غفار بھی ہو. پیر پردہ پوشی بھی کرے تو پیر اپنے مریض کو معاف بھی کرے. یہ دینا پیر لڑ پے اور ناک ڈیکا کڈاؤں میں کہتا ہوں تو پیر تیرا حق بنتا ہے ہر بندہ آئے پردہ پا شفقت کر مہربانی کر. 2 صفتیں یہ اللہ کی صفتیں جھلک اس میں نظر آئے 2 صفتیں حضور کی جھلک اس پیر میں نظر آئے. فرمایا رفیق بھی ہو شفیق بھی ہو. سمجھ آ رہی ہے یہ بھی طبیعت میں شفقت والا پہلو بھی ہو گئے. سمجھ آئی اپنے ماں جیسے بندے ناٹک کے باقی وہ پہ گیا پیر نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے. ہاں اگلی بات 2 صفت صدیق اکبر کی جھلک پیر میں نظر آئے. کون کون فرمایا صادق بھی ہو صدیق بھی ہو یعنی گل بھی سچی کرے تو جیڑی کرے وہ عمل بھی کرے. 2 صفت حضرت عمر کی جھلک اس میں نظر آئے کیا فرمایا امر بالمعروف کرے ونہی عن المنکر کرے چنگے کام کا حکم دے برائی تو روک کے. 2 صفت عثمان غنی دیاں فرمایا چلو پیر چو نظر آوے کیڑیاں فرمایا سخی بھی رج کے ہو گئے تو عبادت بھی رج پیر نہیں کام نہیں لے جاؤ کوٹھیاں بنائی جاؤ. آج کل کئی پیرا اینا چندہ کٹھا کی کرے کوٹھیاں گڈیاں پراڈو منڈے بار سال ہے کفتر بٹیرے کھوتے گھوڑے مرشدہ پاڑے وہ مرشد جی تو خیرتے ہے بندے کے بچے بنو. دیکھو مرید کا دینا جائز ہے پیر کا لینا جائز ہے لیکن پیر میں نہیں عقل ہونی چاہیے میں امیرہ کو لئی رکھنا تو غریباں کو ونڈی رکھنا ہے.
یا پھر امیرہ کو لے لوے یا مسجد بناوے تے یا مدرسہ بناوے تے یا مرکز بناوے جی میں کراچی والے بابے پیر الیاس قادری نے بنایا ہے. میرا پیر وہ بندہ جے اس دنیا کا آپ فرماؤں نے ایک گٹ زمین الیاس قادری کے نام نہیں ہے. پتہ ہے آپ اگر آپ نے اس گل کا ایک گٹ میری ہے میں کرنی تھی میں نہیں کچھ کرنی تھی بھی پیتا لے آتے حضور بات ہے فرمایا چلو آپ پھر حضور دے نام ہی کر دیں جیسے جی میری آل سنت فرمایا سکی بھی ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ دو سکتا مولا علی دیاں پائیاں پیر چ جان پوچھا کہڑیاں کہڑیاں ہوں اے سنیا جی ذرا. فرمایا عالم بھی پیر تکڑا ہونا چاہیے. عالم بھی تکڑا ہوئے جنہیں مولا علی سن تے جرت مند بھی تکڑا ہوئے جنہیں مولا علی رہن دا. ہوں سمجھ آئی جی آپ 12 شرطاں پائیاں جان کے وہ بندہ سجادہ نشین وہ بندہ بہ سکتا جی مسلے کے اتنے. اچھا پیر ہوتا ہی ہوگا مسلے سے بغیر. آج کل لفظ بدل گدی نشین گدے سے وہ یہ لا کے مسلے سے بٹھاؤ علماء نے پوچھو گدے سے نماز کو نہیں ہوگی دیکھیں چوک ہو گیا پائن آپ اللہ کا نام منو میرے سادہ گلا وہ پائن گدی نشین نہیں جی ہوں لفظ ہے. لفظ کی ہوں سجادہ نشین. سجادہ فارسی کے جی مسلا نشین پہ بہن والا مسلے سے بہن والا مسلے سے بہ گا قرآن پڑھے گا مسلے سے بہ گا تصویر پڑھے گا مسلے سے بہ جاتے قرآن سے جی تھی لا کے گدی پہ بٹھاتا ہے انہیں اتوں لانا گدی تو گدا گڈی تو گڈی گڈی تو بڑی. ہوں تھی ہولی ہولی گوڑیاں مارتی ہوگی یار میں خرابیاں بھی دستا پیا اس زمانے دیا خرابیاں کی جے ابھی جانتے پیرا نے منہ چومنا چٹنا شروع کر دیتا ہے. بات وہ نے سمجھا کہ شیخ الکل بالکل ہر شیخ بول وہ میں نہیں ہاں. انہیں یہ سمجھ لیا جبکہ پیر کے گھر جمن والا بچہ پیر وہ اندر کام کم اہلیت ہوگی مسلے سے بگے عبادات کرے با عمل ہوئے گاڑ جو پوری ہوئے لوگوں کی صلاح کرے عقیدہ بیان کرے یہ نہ کرے کہ میں آپ بیان کیا فلانے نے روچنا فلانے نے کیا فلانے بات نہیں میں سارے نال ہی چنگا پینا میں کہ اتنی سانجی ترانے بھی چنگی نہیں ہوتی غیرت کار ہے چوپ چوپ آ گیا اصل مسئلہ میں خدا کا خوف کرو یار. پیر ہو پانے مولوی ہو بس اوقات کئی پیر ہو نا تو جو مرضی دل کرے کبھی صحابہ کے خلاف کبھی اہل بیت کے خلاف میں کر پایا ہے تھی تاج کمپنی کے نہیں ہے تھی جو کئی جانا لوگوں کو سنی ہونی ہے نہیں سمجھ آتی پی نا ہے تو کو مقدس گاہ نہیں بن گئی ہوں جناب لوگ تیرا منہ سے بھی پیر کر نہیں ہے بھائی. ہاں جی مقدس گاہ کریے منہ بھی پوندے رہے وہ اپنی عقیدت کا مطلب ہے ابھی کوئی نہیں کرنی اسی عقیدت اس پیر دے نال کرنی ہے جڑا مصطفیٰ دا بھی نوکر ہے مصطفیٰ دے صحابیاں دا بھی ہے اہل بیت دا بھی ہے تے سارے ولیاں دا بھی ہے. یہی نہ کہ سارے آؤ سارے کٹھے بوجی سارے نہیں جی ہم فقیر ہوتے ہیں ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے. میں کہ پھر آپ خنزیر ہوتے ہیں آپ کو کیا پتا فقیرہ نے کی کیتا ہے بس مجدد الفسانی تو فقیرن پڑھیا کتنے پڑھنا سلطان باہو سلطان باہو فرماؤں علم پڑھیا ادب نہ سیکھیا کی لینا علم پڑھ کے تو کہ نہیں رکھ دیتا سارے مولویاں بھی بٹھے ہو گئے پھر 5 کلو کا سر ہلائی جاتے ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو چلے کٹے رب نہیں ہو ملیا کی لینا چلیاں بڑھ کے ہو. سلطان باہو پاک نے یہ فقیری ایسے قلب کھولے ہے جاگ بنا دو جم دے نہیں ہو باہو پاہیں لال ہومن کڑ کڑ کے اے جاگ دا سنیا جی جاگ بنا ہو ہی نہیں سکتا کا مطلب سمجھ آ رہی ہے. آپ نے نہیں آخیا کہ میں کامل پیرم ہے کامل پیران کی گل کرتا پیا دوسرے پیر کی ناراض نہ ہو جائے فقیر ہوں ہی وہ جا من ڈب کے رکھے لیکن ٹنگ وہ اپنا ہوں جناب
گرامی قدر حضرات یہ شرائط جب تک نہ پائی جائے وہ پیر بن سکتا نہیں، اور جب پائی جائے تو پھر وہ پیر ہوتا ہے، وہ سجادہ نشین ہوتا ہے۔ اور ادھر دیکھو بھائی تمہیں پیر کی گل بھی دسی جاواں، ذات المعاد پڑھ کے دیکھو تمہیں اکھاں کھل جان تھوڑیاں۔ ادھر دیکھیں میری طرف، حضرت مجدد الکثانی کا نام سنے دے، شیخ احمد فرہنگی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، نقش بندی کافی بیٹھے ہونے ہیں، ٹاپ دا بزرگ گزریا ہے، اوئے 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 کمال کیا۔ آپ کا ایک مرید سی کہنے لگا حضور اب تھوڑا جائے نماز پرانا ہو گیا ہے تے جے مینوں اجازت دیو تے جائے نماز بٹا نہ لئیے۔ آپ نے فرمایا نہیں جائے نماز نہیں بٹاؤں گی۔ کیوں؟ کہنے لگے یار انہیں نا میں نے بڑیاں وفاواں کیتیاں جے، میں گرمیاں ہوں سردیاں ہوں، میں سے بیٹھ عبادت کرنا ہے، میری بڑیاں وفاواں۔ اچھا، کہنے لگا حضور جسے تو سجدہ کر دیو نا وہ جگہ ٹپ گئی ہے، ہلکا جہا سوراخ ہو گیا تے اجازت ہو گئی ٹاکی نہ لا دیا میں چلو اینا کو کام تو میں کر لواں۔ انہاں کہ ٹھیک ہے ٹاکی لا، انشاءاللہ کو ٹاکی لاؤن والا ہو گیا، ایسے بورے کرنے والے بہت جی ٹاکی نہ میں ٹاکی نہ لا میں گڈی کے لا لا ٹاکی، توجہ ہے انہیں چکیا مسئلہ کر رہا گیا، انہیں پیس کٹیا ٹاکی لاتی، انہوں نے پیس میں چکی پھر ہے یہ مکی کرنا، لیکن سیگا عشق والا بندہ کہتا یار یہ چیز عام نہیں، یہ میں سنبھال لوا تو چنگی گا ہوں رکھنے جگہ نہ لبے، سارا دن سوچے جی شام ہوئی نا یار یہ میں کی کرنا، اونچی جگہ سے رکھ دیتا، اس کمرے سر جا کی عبادت کرتا، سویر ہوئی نا کہنا ہوں میں کی کرا، دماغ سے ترکیب آئی، انہیں نا اپنی پگڑی لا کے نا توجہ ہے سمجھ رہا تھی، پگڑی لا کے نا بنی نا اینج کپڑا ہٹا کے ٹوپی کے اتلے پاسے نا وہ پیس رکھ لیا، اس تو پگڑی بن لی، کہتا یار ایڈی چنگی مینوں شے لبھی، یہ میں سر سے رکھنا، یہ ہور جگہ بن گئی نہیں، لو جی انہوں رکھ کے نا سارا دن پھردا رہا۔ ہوں اگلی گل سے ہوں پورا 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریر ہوئی کھلوتی ہے، ہجے بھی تمہیں سمجھ نہ آئے تھوڑی مرضی ہے۔ کہندا رات جدوں میں ستا نا ایک رات دے وچ مینوں 17 باری مصطفیٰ دا دیدار کنے باری آ ہوندے سن کامل مرشد، آ ہوندے سن کامل مرشد، آ ہوندا ہی مصلیاں دا فائدہ، سمجھ آ رہی ہے میری آپ بزرگوں کا بن کے دیکھ تو کامل ہو کے دیکھ تو سن پھر پتہ لگے گا۔ آج کل لوگ سیاپا کے خلاف اہل بیت کے خلاف بات بات کرنے پہ بس اوقات حضرت امیر معاویہ پاک کا نام آ جائے نا جزاک اللہ عزت بخشے، حضرت جزاک اللہ حضرت امیر معاویہ پاک کا نام آ جائے، حضرت ابو سفیان پاک کا نام آ جائے، یقین فرماؤ بڑا ہی عجیب و غریب آ جاتا ہے جناب، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو تیسرے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے، حضرت علی کو ان کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، یہ کوئی سنی نہیں ہو سکتا اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان کا ہے، چوتھا مولا علی کا ہے، پانچواں امام حسن کا ہے، اور امام حسن نے اپنی رضا سے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی تھی، اور حضرت امیر معاویہ یہ بادشاہ ہیں، جو پہلے 5 ہیں یہ خلیفے ہیں، ایسے اہل سنت کی بانڈ۔ یہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو آج میرے سامنے لیا میں دیکھا ہوں کون ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات یہاں میں تیسرے نمبر پر حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا جاتا ہے، سوچی بھی نہ، سوچی بھی نہ۔ اچھا جی آگے کہنے میں دوسرا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے ذکر سے بہت تکلیف ہوتی ہے، کمینے بندے کو ہوتی ہے، آواز مٹھیے حلالی ہارے بولن، بالکل کمینے بندے کو تکلیف ہوگی، میری گل لکھ لو۔ حضرت امیر معاویہ پتہ کون ہے؟ جن کے ساتھ امام حسن نے صلح فرمائی ہے۔ اسی امام حسن نو کبھی کراس نہیں کر سکتے، جنہوں کو تکلیف ہوتی ہے نا یہاں بے غیرتاں نوں ایکو گل پوچھو بھی تو امام حسن تو سیاح ہے یا بڑا سید ہے؟ نہیں، انہوں کا کتیا بوتھا بند کر، اسی علی دے بچیاں دے پیچھے کھلوتے ہاں، حسین دی یزید نال لڑائی ہو گئی،
اسی قیامت تک یزید کے نال نہیں کھڑے ہو سکتے، لعنت ہوے دے اوتے۔ امام حسن بھی امیر معاویہ کے نال صلح ہو گئی ہے، ساڈی بھی امیر معاویہ کے نال صلح ہو گئی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بالکل خاموشی ہونی چاہیے، تو یہ کس معاملے میں بتا دیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاموشی ہونی چاہیے؟ خاموشی کا پتہ کیا حکم ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اس کو آپ سٹیج پہ بیان نہیں کر سکتے، حضور نے منع۔ ہاں حضور نے فرمایا، ادھر سنیے، میرے آقا کریم نے فرمایا تکون فی اصحابی ذلتن من بعدی، ترجمہ سنیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی لکھا ہے، میرے بعد میرے صحابہ کے کچھ آپس میں معاملے ہوں گے، کچھ معاملے ہوں گے، علماء ذمہ داریاں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا جب پھرو اللہ لہم، اللہ نے ان میرے صحابہ کو پہلے ہی معاف کر دیا ہوا ہے۔ آواز مٹھی آئی ہے، میرے بعد میرے صحابہ کے معاملے ہوں گے، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں معاف کر دیتا؟ معاملہ ہونا ہے یا پھر کسی سے گناہ ہونا ہے نا، یہ معاملہ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہوگا، غلط فہمی کا پھیلانے والا نکل گیا وہ ہارے گئے، میرا یہ صحابی بھی سچا ہے، میرا یہ صحابی بھی سچا ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ ادھر دیکھا جائے، فرمایا یہ سابقتی، ادھر ترجمہ ذرا میں کراں گا تاکہ سمجھ آئے، فرمایا اس لیے اللہ نے معاف کیتا ہے، اے میرے کیا خوبصورت بات ہے یار، اللہ نے معاف کیا اس لیے کہ یہ میرے ہیں، بات ختم، معاملہ ہوگا، اللہ نے معاف کر دیا، حضور کے بعد ہوگا، فرمایا کہ اللہ نے معاف کر دیا، کیوں؟ میرے نے پہنا صحیح حدیث نہیں، یہ مفتی فرمایا یکبہم اللہ فی النار علی مناخرہم، یہ ترجمہ حوصلے والا بندہ سنے، فرمایا بعد میں قوم آئے گی جو ان مسئلوں کو اچھالے گی، اللہ اسی وجہ سے ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے منع کیا گیا کہ اگر کوئی صحابہ کا مسئلہ ہوا، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی ذاکر، کوئی چودھری، کوئی ناخوان، کوئی نقیب اس مسئلے کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آج کل یہ کیڑے مکوڑے جو بھونکتے ہیں نا، ان کو بھی پھکی دے دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی پاک کی جنگ ہوئی، اور آپ کو پتہ کس معاملے میں ہوئی تھی؟ یہ پتہ ہے؟ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے نا، حضرت امیر معاویہ کسی کے وہ رشتے دار تھے، اور حضرت عثمان غنی وہ ہیں جو نبی پاک کے دوہرے داماد ہیں۔ توجہ غور سے سنیے گا ذرا۔ انہوں نے حضرت مولا علی کی خدمت میں آ کے کہا حضور مدینہ شہر سے میرے عثمان غنی شہید ہو گئے، قاتل پھاڑ کے آپ قتل کرنا، فرما اوکے ہو گیا، انکار مولا علی نے بھی نہیں کیا، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ نے کہا پہلے سارے جتنے شہر جتنے ملک کے وہ آئیں، میری حکومت کو تسلیم کریں، اس کے بعد یہ کام کریں گے، اور بندے دو ہی ہیں آپ پر لب کے مارا گے۔ حضرت امیر معاویہ یہاں پر یہ کہتے تھے کہ اگر دیر ہو گئی کہ وہ لوگ جان گے، دوڑ جان گے، کسی بس ملک بدر ہو جان گے، لبڑے کوئی نہیں، آپ کہتے تھے جلدی ہو جائے، بات صحیح نہیں ڈالے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ کی رائے یہ تھی کہ پہلے حکومت پکی ہو جائے، بات پڑھا۔ امیر معاویہ کہتے تھے لیٹ نہ ہو جائے، لو یہ مجلس علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں پر رائے مولا علی کی حق بھی ہے، سچ بھی ہے، درست بھی ہے، افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی رائے یہاں پر ٹھیک نہیں ہے، بس اگر رائے ٹھیک نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو اٹھ کے پیدا نہیں، دل علی کا بھی صاف ہے، دل امیر معاویہ کا بھی صاف ہے۔ صرف علی کی رائے یہ تھی کہ پہلے حکومت استحکام پر پہنچے پھر کام کرتے، امیر معاویہ کہتے تھے کہ پہلے یہ وہ پچھلے جڑے بچوڑے پڑھنا
انہوں نے کم میں نہ چکیا بندے آمنے سامنے تلواراں چل گئی اور اگر کوئی کہتا نہیں جب لڑائی ہو جائے تو پھر وہ کتنا اپنے ہو جاتے تو تھی ٹائم سے چلاؤ میں کہ چوپ چھوڑ دیا میں کہ میں تینوں نہ مولا علی کے جملے بخاما جامی صاحب تھی اس بات کے گواہ بن جانا دامے نے میرا جامی زندگی جدو تا دل کرے میں کتاباں لے کے آواں گا ہاں یہ میں اس کو دسا گا کسی کا شوق ہوے اللہ کے فضل کے نال میں تیرا شوق لا کے جاواں لیکن پر فرات میری فلائٹ میں پورے مہینے واسطے مدینہ جانا تو بعد نہ تنگ کری جا پہلو کر چلو اگلی گل ہے میں کہ جی پرسوں چوک بھی کرے نا تو میں بندہ بھیجاں گا جی تینوں بندہ نہ بنا کے جائے گل تو کچھ نہ ہوئی میرے ایک میں پھر بھی نہیں کروں گا اتنی بڑی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بھول چ نہ رہا جی مولا علی نے پتہ کیا فرمایا تھا یہ مولا علی نے فرمایا کسی تیسرے بندے نہیں علی کے نعرے بڑے لوگ ڈولیا بدماشا ایوی بن حضرت علی سے جب پوچھا گیا اتنے بندے مار گئے ادھروں بھی ادھروں بھی یہ بنیا فرمایا قتل یا وقتل معاویہ فی الجنہ فرمایا جڑے میرے پاسوں مرے نہیں وہ بھی جنت کے وچ نے جڑے معاویہ والے پاسے مرے نہیں وہ بھی جنت کے وچ نے توجہ 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 جزاک اللہ میں کہ میں تینوں نہ دکھاواں میں کہ جی میں کہ میں تیری سنگی تے پوچھا کہ میں تینوں پوچھاں گا ہوں دس مولا علی تو سب کو جلدی کرے کتے آ تو 1400 سال بعد پونکدا پیا اسی واحد دیکھو اور اس بات سے کچھ چپ نہ رہے ایسے بات سے تمام علماء ملت اسلامیہ نے فیصلہ کیا ہے فرمایا جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے ہوں میں تھوڑے کو فتوا لینا منہ بند نہیں ہونا چاہیے جہاں حضرت امیر معاویہ کو بھونکے کون ہے جہنم دا اٹھے بولے 4-5 بندے کو رشتے داری لگتی ہے جہاں حضرت امیر معاویہ کو بھونکے کون ہے جہنم دا کتا ہے وہ بندہ رکے نہیں آتا اے مسئلہ یا تھا اینی گل نبی پاک نے صورت حال پہلے وعدے کی فرمائی ہوئی انہاں گلاں نوں چھڈے کے بیان کرنا یہ منع ہے لیکن تانوں صرف کسی فتنے نے مثال دے کے گل سمجھائیے بھی دل دونوں کے صاف نے مولا علی نے فرمایا ہے میرے پاس جڑے شہید ہوئے وہ بھی جنت میں ادھروں بھی کیونکہ انہاں دے دل صاف نے لڑاؤن والا بندہ تیسرا ہے لڑاؤن والا بندہ بھی تیسرا ہے انہوں کہتے سن خارجی جماعت اج تائیں تانوں امیر معاویہ کو بھونکਣ والا کتا تانوں گل نہیں دسے گا حضرت علی اور مرتضیٰ نے وہ گروہ بعد لبیا انہوں نے قتل کیا ہوں اگلی بھی سن لیا اج بھی میں گل کرتا پیا نا حضرت علی اور مرتضیٰ نے انہوں خارجیاں قتل کر کے پتہ کی کیا پتہ تمہیں آپ نے فرمایا کہ اگ لاؤ کارن میں پھاڑنا اور اگلی گل سے پتہ نہیں کون بولے حضرت علی نے سارے اگ لوا چڑی تھی حالانکہ مرے انسان کو اگ لاؤنا منع ہے میں کیا حضرت علی دسنا چاہتے سن کہ جنہوں نے اگ لائیے وہ بے غیرت جے میں بھی ٹھیک ہاں جڑے سارے بندے مقابل آئے وہ بھی ٹھیک نے کیوں دل انہوں نے بھی صاف نے دل ساڈے بھی صاف آگے مطلب ہوں لوگ جدو یہ گل ہوئے پینترا بدل دیں کہتے یہ مطلب یہ ہوا وہ بھی حق سے وہ بھی حق سے نہ کرنا رائے علی کی چیز ہے حضرت امیر معاویہ کی رائے ٹھیک ہے حق پہ علی ہے حضرت امیر معاویہ کی اجتہادی خطا ہے لیکن چونکہ دل صاف ہے حضرت امیر معاویہ نے کسی جہنمی نہیں کہہ سکتے پونک نہیں کہہ سکتے وجہ کیا ہے کوئی ایسا عمل بتاؤ جنہیں صحابیت تو خارج کر دیتا ہوئے صحابیت تو خارج نہیں ہوئے تو کیوں تجھے کہہ سکتے ہوں سمجھ آئیے بدلے دی اگر نہیں آئی تو ایک مثال سن لیجیے ٹائم اگر سے اوپر ہو رہا ہے 1.5 گھنٹہ ہو گیا پتر 1 گھنٹے کی فیس یہاں کو لینی ہے میں کتنے بھول کے بیٹھے اس لیے جامی کے تکلے پاؤں ہو گھٹا لا کہیں گھٹا لا کہ ہوں بتاؤ نا مجھے بھی لگے پتا کہ نہیں یار بندے سننا نہ لگے یار وہ خوش ہو گیا تھی ایویں جو ٹینشن لے بیٹھے ہاں یونگانی میں کیوں نہیں جان کر تقریر کرنا بنی تو میں کب وہ بولو سبحان اللہ مدینے جاؤ اور یہ میں اپنے بھائی کے لیے بات کر رہا ہوں ناراض نہیں ہونا یقین کرو مسئلہ صحیح ہو جائے میرا سارا بول پورا ہو جانا اللہ اکبر گرامی قدر حضرات اب ذرا اس مثال کو سمجھیے گا میں نے ایک ڈال دسو یاد سے دیکھو علماء نے مسئلہ سمجھایا کیا تھا
آپ جن بیٹھے ہاں حاجی فخرالدین کوئی نہ بنے میں گل دسنی جی اپنے گھر امی ابا ہے کوئی نہیں مان گئے سارے امی ابا کبھی کبھی آپس میں لڑتے ہیں کہ سچی سچی دس جھوٹ نہیں یہ بولنا لڑتے شکر یہ بھی مان گئے ادھر میرے آگے دیکھا جی امی نو گالا کٹ دیو یا ابے جواب دے ماشاء اللہ بڑے سیانے اچھا امی نو گھروں باہر کر دیو ابے نے اچھی بولو اچھا امی نہ نفرت کر دیو ابے نال میں گل پوچھ سکنا میں پوچھنا یہ چاہنا اکھاں تہاڈیاں سلامت کان تہاڈے سلامت گھر دے وچ تو رہنا تینوں سارے روڑے دا پتہ ہے ایتھے صحیح کیڑا تے غلط کیڑا ہے سر تے قرآن رکھ مینوں یہ دس تینوں جدوں پتہ ہے تیری اکھاں دے سامنے ہے تو بولدا کیوں نہیں دس کیڑا قصور ہے کہندا کارے صاحب سارا کچھ پتہ ہے لیکن میرے نے بزرگ اگر سمجھ آ جائے آپ پوری تقریر کا نچوڑ دینا میرے نے بزرگ میں بزرگوں کے معاملے سے لت نہیں اڑاؤنی میں اگر امی کے نال ہو گیا تو پیو کا گستاخ پیو کا ہو گیا تو ماں کا گستاخ مینوں لوگ حرامدہ کہنا ہے میں بزرگوں کے کسی کا دشمن بن کے حرامدہ نہیں بننا میں کیا کہ گھر کے بزرگوں کا گستاخ بن کے تو حرامدہ نہیں بننا چاہوں گا کہ پھر نبی پاک کے غلام علی اور امیر معاویہ کا گستاخ بن کے بھی حرامدہ نہ بنے توجہ ہے یس کی ہے سبحان اللہ فرما دے پیار کے ساتھ تیرے سامنے تیرے گھر کا مسئلہ ہویا تو فیصلہ نہیں کرتا تیرے سارا پتا 1400 سال پچھلے فیصلے کرنا چھوٹیا گوڑیا تنکنے آ کے تاریخ میں لکھا ہے مارا مکہ تیری بطری دی بطری کٹ کے آؤ مارا تینوں تیری بیٹے تاریخ میں بچے نے آتے ہیں جب ہم اسے اور اپنے بہن کی گل کرنے یا قرآن سے بھی چکر یا حدیث سے بھی چکر تو کانوں نہ اپنی بیٹے والی تاریخ چکے پچھڑا لا تینوں شرم نہیں آتی جب ہمیں تاریخ آئی کے بڑے روڑے بڑی اس ویلے دینے رب دا قرآن بھی مصطفیٰ سے ابھی بھی شانہ بیان کرتا ہے میرے محمد دا فرمان بھی شانہ بیان کرتا ہے ایسا مطلب جہاں لوگوں نے تماشا بنایا بس ایسا سمجھو سارے بزرگ نے ابھی بچ لت اڑاؤنی تاریخ کے پیچھے کر کے کیوں اڑائیے بھی دسو نہیں ساڈا توک ہی نہیں بنتا آ مسئلہ ہے آ گلاں جی جہاں تھی سڈے اتنی بیان بات خبر ٹھیک ہے حضرت امیر معاویہ کی شان ہی آپ بیان اور تیرے پیو دی کرا تیری ماں دی کرا کہ نہیں کرا اپنا مجھے یہ جو تو من کر بیٹھا کان کھول کے تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی اپنا تیرے پیو دا عورت سنتا کہ بڑیاں شانہ بیان کرتا ہے جگر گوشہ کوثر برا فلانا شاہ فلانا پیر فلانا خواجہ ہوں تیرے پیو دیا شانہ ہو گئی جہاں سیابی ہوں پکا جلدی ہوں پھر وہ شانہ کی ہو گئی اور سنی یہ سمجھ آ تین پتا حضرت میرے معاویہ کہیں سیابی نہیں پتا ہے سن حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کی ایس گل سے جب تھی بولے تو میں آگے سنا مگر بچوں کو جانا چاہیے جن کی سگی بہن میرے نبی کی بیوی ہے حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن اور اس کا نام کی ہے ام حبیبہ اور آپ کا مزار کہاں ہے دمشق شہر میں ہے پچھلے جمعے میں واپس آیا جی وہ تو 6 دن پہلے میں اما حبیبہ کے قدموں کے ساتھ دیکھ گیا عراق بھی گیا میں شام بھی گیا میں لبنان بھی گیا کتنا ملک میں کیا سمجھ آ رہی ہے میں وہاں مزار بھی دیکھ کے آیا حضور کی بیوی ہے حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی ہے حضرت ابو سفیان کا پتر سی نا حضرت امیر معاویہ سمجھ آئیے اصل مطلب یہ نبی پاک کا اتنا کلوز رشتے دار ہے ایسے نبی پاک کے رشتے دار پایا گیا نہیں اور صرف خیر سے ہے نبی پاک کی بیوی ایمان والوں کی میں اور حضور نے بڑا کی سمجھ کر تو محمد اللہ سمجھا گیا فتح ورقیہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا فرمایا ٹائم ہوتے سے نہیں پیا نہیں گوڈے کھڑی بیٹھی تھوڑا میں یاد کی کر سیدھے تو مسئلہ سمجھانا یہ بڑا خاص مسئلہ ہے میرا کہنا ادھر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے بار بار پرچیاں نہ لکھو اگے بھی میں ایک
اگے بھی میں ایک پرچی لکھی تھی سوری پرچی پڑھی تھی تو اس نے میرے وہ کتا پی گیا سی پیر ہوں معافی دیکھے جی ویڈیو تھی ہاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کیا میں نے کہا اعزاز ہے اور ایک یہ ہے کہ میں نے اعزاز مانگا ہے دو جگہ دیا بھی ہے اور مانگا بھی ہے کیا فرمایا یا اللہ جن کو میں نے رشتہ دینا ہے وہ بھی جنتی اور جن سے میں نے لینا ہے وہ بھی جنتی یہ میں نے حدیث بیان کی میں نے گاتا نہیں سنائی حضرت مولا علی کو سیدہ پاک کا رشتہ دیا وہ بھی جنتی دو بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں کے بعد دیگر دی عثمان بھی جنتی ایک بیٹی سیدہ زینب حضرت ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں دی وہ بھی جنتی اس نے جنگ بدر میں آ کے نبی پاک کے خلاف جنگ لڑی قیدی بن گیا جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو بعد میں واپس آئے اس نے کلمہ پڑھ لیا نبی پاک نے اپنی بیٹی پھر دے دی اور نبی پاک کی یہ بیٹی ان کے نکاح میں رہی نبی پاک کے ٹوٹل 3 داماد ہیں اور تینوں کے تینوں جنتی ہیں سمجھ آ رہی ہے جناب نبی پاک نے کیسے لی میں نے 3 رشتے بتانے ہیں حضرت ابو بکر سے حضرت عائشہ کا رشتہ لیا ابو بکر کی جنت پکی حضرت عمر سے حضرت حفصہ کا رشتہ لیا وہ بھی جنت پکی ابو سفیان سے ام حبیبہ کا لے لیا ابو سفیان کی جنت بھی پکی اب سمجھ آ رہی ہے میری بات کی لو جی ایک سوال اور آگے یزید کی حکومت یزید سے لعنت پہ یزید سے بڑا چنگا لگ رہا ہے کیا امیر معاویہ نے خود دی اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تو مجھے بہت اچھا لگتا لیکن لگتا ہے تیرے قلم کی سیاہی کم تھی ایسا کوئی چبڑ نہیں ماری جنہیں پرچی لکھی ہے کیا اللہ کمال ہے تو کی سمجھنا ہے میں وہ ڈاکٹر ہوں میں بیٹھے آپریشن کر دیتا ہوں سمجھ آ رہی ہے چیکاں پینٹ چیکاں میں کیسے جامی کا منہ دیکھنے دے آ رہے سبحان اللہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ نے خود دی یا یزید نے زبردستی دی آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے دونوں باتیں موجود ہیں ایک میں حضرت امیر معاویہ نے خود دی اور ایک میں ہے کہ یزید نے زبردستی اس پر قبضہ کیا آپ بیمار تھے آخری عمر میں لقبہ تھا آپ بول نہیں سکتے تھے سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ دونوں باتیں موجود ہیں لیکن آپ نے دی ہو تب بھی اور اگر اس نے زبردستی دی ہو تب بھی حضرت امیر معاویہ کا آپ گناہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کسی کو پتہ چلے نا کیا مطلب کیا گناہ کیا ہے سنو خلافت نبی پاک نے فرمایا میرے بعد 30 سال یا وہ ختم ہو گئی اگے کے بعد چاہت ہے حضرت امیر معاویہ نے 20 سال کا خلافت کی ہے اور ان 20 سالوں میں آپ کو پتہ ہے سالانہ حضرت امام حسن حسین کو آپ کتنا چندہ دیتے تھے خدمت دیتے پتہ ہے آپ کو 5 لاکھ درہم ایک بھائی کو دیتے تھے 5 لاکھ درہم دوسرے بھائی کو دیتے تھے جب بھی حضرت امام حسن آتے تھے حضرت امیر معاویہ اتر کے اپنی سیٹ سے نیچے بیٹھ جاتے تھے کہتے تھے حسن ایسے ایک بندہ کہنے لگا حاکم تسی ہو کہ جدو بھی امام حسن میرے کتے ہو بھائی نے آپ نے فرمایا بندیاں دا حاکم میں ہاں دلاں دا حاکم یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یزید اصل شروع آپ کو پتا ہونا چاہیے ایسے جن تھی بیٹھے ہو اب اتر ایک منٹ کہا ایمانی قرآن دسنا جی تو منڈا اگر نشئی شرابی ڈاکو بن جائے تھی سکھایا کہ حضرت امیر معاویہ کے پیچھے کیوں لگ جائے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اب کہتے ہیں کہ جیسے خلافت میں تعین نہیں ہوتا تو یہاں میں کہو خلافت 30 سال کی مک گئی ہے یہ بادشاہت ہے علماء نے یہ سب نے لکھا ہے اگر حضرت امیر معاویہ نے خود دی ہے نا تو پتہ کیوں دی تھی تمام لوگوں سے مشاورت کی انہوں نے کہا اگر حکومت کسی اور کے ہاتھ میں گئی آپ کے خاندان سے نکل کر تو لڑائی پیدا ہو جائے گی جہاں خانہ جنگی ہو جائے گی آپ نے بچانے کے لیے کہا اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ نے پتہ ہے یہ کہ ہم کوئی نہیں گا حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا فرماؤ رہا میری گل سن رہے اس اہل تو نہیں لیکن چونکہ ایسے خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے تیری آسان کا مجھے پتہ ہے حرکت پتہ کیا کرنی ہے کبھی بھی نبی پاک کے خاندان کی توہین نہ کرنا اور نام لیا تھا امام حسن حسین کی عزت نہ چھوڑنا امام حسن تو انتقال کرتے امام حسین کی کبھی عزت کرنا نہ چھوڑنا ہمیشہ عزت کرتے رہنا لیکن انہوں ڈارے کہہ دیا تھی شاید امام حسین میرے کو حکومت لے لینا اصل مسئلہ یہ ہوں سمجھ آئی لیکن لوگوں نے اس کو رنگ دے دیا حضرت امیر معاویہ نے کتنے گندے بندے کو دے دیا کمال والی بات آپ کو پتہ ہے یزید جب تخت خلافت پہ بیٹھا تھا تو اس وقت بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ ثابت کرتے ہیں
کہ اس کا اس وقت تک کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے پکڑ ہو جائے. پتہ ہے آپ حضرات کو اس مسئلے کا ایسی اثر ہوگا. بعد میں جو گندا ہوا اس لیے اس نے سمجھا کہ شاید جب اسے حکومت چھین لیں گے، بس اتنا مسئلہ. لیکن اس وجہ سے کہ اگر بچہ گندا ہو جائے آپ باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں دوستو پہلے میں نے فتویٰ دے دو. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہوا کہ نہیں ہوا بتاؤ. حضرت نوح علیہ السلام پہ فتویٰ دو کیا دینا ہے. دو کہ نہیں منڈے خراب ہو جاندے نے. میں کہہ انہوں نے خراب ہو جاندے نے تو پیو کچھ نہیں کہیں دے. ادھر بھی خراب ہو گیا پیو کچھ نہ. آپ سمجھ آ گئی آپ کو بولو یہ ہے اصل مسئلہ. اچھا نئی پرچی آ جائے گی. آئی نہیں لیکن مجھے پتا ہی نہیں. وہ جی اچھا چلو ٹھیک ہے. حضرت نے میرے معاوضے کی صلح کی ذکر شرط کیوں نہیں پوری کی. وہ تیرے پیو نے لکھیاں تھا وہ تم ہوتے تھی تاریخ بارہ جو بھی لکھے تو من نہیں جائے گا. بولو نا سبحان اللہ. وہ نہیں ہے یہ مسئلے یار. اس لیے سجید کرنے کو ساری ساری رات تو ہمارا روڑے ایک سے بات سے فرمایا روڑے سجید نہیں بیان کرنے انہوں نے شانہ بیان کر. حضرت علی دے بچیاں دے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا. امام حسن ہے تھوڑی صلح ہو گئی نا ساڈی بھی صلح ہو گئی. امام حسین ہے تھوڑی جنگ ہو گئی نا ساڈی بھی ہو. یہ ہے اللہ. اب اس کو کیوں ایسے ایک شادی کے پیچھے ہی پہ گئے ہو جب حضور نے فرما دیا کہ میرے رشتہ دار سارے جنتی ہیں. کیا اس کا جواب ہے؟ آپ سمجھ آئیے آپ سب کے آخری نصیحت اور آپ کی جان چھوڑنے لگا. اے دیکھو میرے ہاتھ بنے دیکھ رہے جی وہ بیٹھے جی میں تو نصیحت کرنے لگیا جی. نہ کبھی نبی کا گستاخ ہونے نہ نبی دے صحابیاں کا نہ نبی اہل بیت کا نہ کبھی ولیاں کا گستاخ ہونے. سمجھ آ رہی ہے؟ تیرا عمل جتنا بھی کمزور ہوئے گا قیامت والے دیہڑے تو بخشیا جائے. آج میری نصیحت ہو یہ میں رونے پہ گیا میرا پتر یسو سورنا سو بھی گیا گل ہوئی نا تو ہر ویلے سڑنے ہی رہنا. ایک کا دبوک تیرے دل چ آ جانا تو مال کرنے تیری فارغ کر دینا. صرف ہی نہیں گل میرے ماں پیو لڑ پے امی جانے ابا جانے میرے بڑے نے میں چوپ سیابا مسئلہ بن گیا. میرے ماں باپ کو بھی افضل نے وہ جانا تو مطلب کام جانا ایسے رہے گا تو بچے گا نہیں تو مار آن جائے گا. فیصلہ میرا چاہوں تیرے ہاتھ میں تو کی کرنا ہے تو کی نہیں کرنا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. سلام.